واضح اور عام فہم بات ہے۔ سورہ طٰہٰ، مستند دارمی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین فرشتوں کو پڑھ کر سنائی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ سورت کس پر اترے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت امت محمدیہ پر اترے گی۔ تو فرشتوں نے کہا مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان دونوں سورتوں کو پڑھیں گی، مبارک ہیں وہ سینے جو ان دونوں سورتوں کو یاد کریں گے، اور مبارک ہے وہ خوش قسمت امت جو اس قرآن مجید کے اندر ان دو سورتوں کو یاد کرے گی۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ یاسین ہے۔ ابتدا سورہ طٰہٰ کی لفظ طٰہٰ سے ہو رہی ہے۔ یہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اللہ عالم بے مرادی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ بعض فقہاء نے اور مفسرین نے لفظ طٰہٰ کے معنی بیان کیے ہیں، چنانچہ بعض روایات کے مطابق یا حبیبی اس کا معنی ہے طٰہٰ کا، کہ اے میرے دوست، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے میرے دوست۔ اور بعض روایت کے مطابق طٰہٰ کا معنی یا رجل، اے لڑکے، اے آدمی میری بات سن، یہ معنی ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، راجح قول کے مطابق یہ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد اور معنی بہتر جانتے ہیں۔ طٰہٰ، اللہ اس کی مراد بہتر جانے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ کو تکلیف ہو، ہم نے تو اس لیے اتارا ہے الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے خود آسمان اور زمین بنائے، والسماوات العلی، اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان عرش کی طرف عرش پر قائم ہوا، رحمان عرش پر قائم ہوا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف مخلوقات آسمان اور زمین میں نہیں، بلکہ مخلوقات آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی ہے، جیسے دابۃ الارض ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا آسمانوں کی منڈیڑ سے نکلتا ہوا، تو اس کے درمیان بھی بڑی مخلوقات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زمین کی مخلوق اور آسمان اور زمین کے درمیان بھی بہت مخلوقات ہیں۔ وما تحت الثری، اور جو زمین کی گیلی مٹی کے نیچے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم بات کو زور سے کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تو اللہ کو تو خبر ہے چھپی ہوئی باتوں کی بھی، وَأَخْفَى، اور مخفی باتوں کی بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہے جس نے اس کو محفوظ کیا اور یقین کے ساتھ یاد کیا جنت میں داخل ہوگا۔ سورہ طٰہٰ یہ وہی سورت ہے جس کا مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے سوچا، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کہ آج میں محمد کا خاتمہ تمام کر دیتا ہوں جو قبائلوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اپنے گھر سے نکلے تو رستے میں نعیم سے ملاقات ہوئی۔ نعیم نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ بولا آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے بہادر اور جری مشہور تھے۔ کہنے لگے اگر تم نے محمد کو مار بھی دیا تو کیا خیال ہے، اس کا خاندان اور عبد مناف کے قبیلے والے تم کو چھوڑ دیں گے؟ وہ تو تم کو ماریں گے، چھوڑو محمد کی اپنے گھر کی خبر لو۔ بولا گھر میں کیا ہے؟ کہا گھر کے اندر تمہارے بہن اور بہنوں ہی ایمان لیا ہے محمد پر۔ بولا اچھا۔ وہاں سے حضور کا پیچھا کرنے کے بجائے ان دونوں کے گھر گئے۔ وہاں پر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ نامی صحابی ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ اور ان کے بہنوئی کا نام تھا سعید ابن زید، اور ان کو پڑھانے والے قاری صاحب تھے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی پتہ لگا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت خباب چھپ کر کمرے کے اندر گھر کے کسی غسل خانے میں چھپ گئے کہ بھائی اس سے کون بچائے گا، اور جلد بازی میں حضرت فاطمہ نے جو ان کی بہن تھی اپنے صحیفہ قرآن مجید کا جو اس وقت لکھا ہوا ہوتا تھا وہ کہیں اپنے آس پاس چھپا لیا۔ حضرت عمر داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی کیا ہوا، تمہارے بارے میں یہ بات سنی ہے۔ انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کو کوئی آہٹ یا کوئی آواز محسوس ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صاف پتہ لگ گیا ہے کہ تم اللہ کے نبی اس کو نبی مانتی ہو اور ان پر ایمان لے آئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تمہیں پتہ لگ گیا ہے تو پھر یہ بات ہم تمہیں بتا دیں کہ صحیح ہے اور ہم ایمان لائے۔ چنانچہ حضرت سعید بن زید اپنے بہنوئی سے مٹبھیر ہوئی
اور ٹھیک ٹھاک مزاحمت ہوئی. ان کی بہن فاطمہ بچانے کے لیے آئی ان کو، تو حضرت فاطمہ کو بھی مارا اور لہو لہان کر دیا. اور لہو لہان جب کر دیا اور غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت فاطمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی تجھے جو کرنا ہے کر لے، لیکن یہ دین اور ایمان اور اسلام اب دل کے ایسے رگ و ریشے میں گھس گیا ہے کہ تو کچھ بھی کر لے نکال نہیں سکتا. حضرت عمر کو بھی افسوس ہوا، ندامت ہوئی. بولا اچھا بتاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تو ہنسنے میں حضرت خباب نکل آئے. حضرت خباب نکل کر کہنے لگے کہ میں نے کل ہی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہ اسلام کو تقویت دے، اللہم اید الاسلام بعمر ابن خطاب او بابی الحکم بابی الجہل، کہ اللہ یا تو ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے، اس کا نام عمر ابن ہشام تھا ابو جہل کا، یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے. اور مجھے لگتا ہے کہ تیرے اسلام کا وقت ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی سے کل ہی یہ دعا میں نے سنی. تو اس نے اپنی بہن سے کہا دکھاؤ صحیفہ. تو بولا ایسے تو نہیں دکھا سکتے، تم پھینک نہ دو. تو اس نے اپنے حضرت عمر نے بتوں کی قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں صحیفے کو نیچے نہیں پھینکوں گا، دکھاؤ. تو بہنوئی نے کہا کہ ہم ایسے نہیں دکھا سکتے جب تک تم غسل نہ کر لو، کیونکہ تم ناپاک ہو اور ناپاک چیز کو ہم یہ بڑا مقدس صحیفہ ہی نہیں دے سکتے. چنانچہ اپنی بہن کے گھر کے اندر ہی غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد بولا صحیفہ دکھاؤ، اور یہ آیتیں پڑھی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا. کہنے لگے کہ یہ قرآن تو بڑا اچھا ہے. حضرت خباب نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، تم حضور کے پاس جاؤ اور اسلام لے آؤ. اور حضور کے پاس گئے، اور آگے جو پورا واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس کو ہے ایک آیت میں دیکھ لیں. تو یہ وہ سورہ طٰہٰ ہے. اے میرے اللہ، طٰہٰ اللہ اس کے معنی اور مراد بہتر جانتے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن، یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا لتشقیٰ، تاکہ آپ کو مشقت ہو، تکلیف ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ابتدا میں نازل ہوا تو ابتدا کے اندر آپ کا اور صحابہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ پوری رات تہجد پہ قرآن پڑھتے تھے، اور دن کے اندر کافر اور مشرکوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے. پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور دن کے اندر مخلوق کے سامنے کھڑے ہوتے، اور ظاہر پورا دن مخلوق کے سامنے ان کی کڑوی کسیلی باتیں سننا، تانے سننا، اور پھر رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہنا. اس پر اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، آپ کو تکلیف ہو، آپ کو گرا ہو، لہٰذا آپ اس قرآن کو لے کر مشقت اور تکلیف محسوس نہ کریں. اس کے بعد سے حضور نے اپنا معمول بنا لیا کہ دن اور رات کے ابتدائی حصے کے اندر سو جایا کرتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی پابندی اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا لتشقیٰ، تاکہ نبی آپ کو مشقت ہو، تکلیف ہو. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو تذکرہ ہے، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈریں. کافر و مشرک قرآن کے اترنے پر کہتے تھے کہ یار یہ قرآن جب سے آیا ہے ہم نے نوٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے چین اور سکون نکل گیا ہے. صبح بھی اس کو پڑھتے ہیں، دوپہر بھی اس کو پڑھتے ہیں، رات بھی اس کو پڑھتے ہیں، دن رات اس کی وجہ سے بے چینی کے اندر مبتلا ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کی زندگی بڑی سکون میں تھی. اللہ نے فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ ان بے وقوفوں کو کیا پتا کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ تو نصیحت ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو رب سے ڈرنے والے. ہر غیر نتھو خیرے کے لیے قرآن نصیحت نہیں، جو رب سے ڈرنے والے، اللہ کے تقوی کا اور خوف خدا کا دلوں میں بھرم رکھنے والے ہیں، یہ قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے. معلوم ہوا کہ علم نام ہے خوف اور ڈر کا، علم نام ہے خوف اور ڈر کا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. جبکہ کافر سمجھتے تھے کہ قرآن مجید اتر رہا ہے تو اس وقت سے ان کا چین سکون غارت ہو گیا. اور اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں مدارس کے اندر کیا ہو رہا ہے، بس ایسے یہ لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ قرآن مجید کا علم جن مدارس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے اس کی اصل بنیاد اور مدار خوف خدا ہے. خوف خدا اگر نہیں ہے تو آپ عالم بن کر بھی جاہل ہیں، اور خوف خدا حقیقی معنی میں زندگیوں میں موجود ہے تو آپ برائے نام جاہل بن کر بھی عالم ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ اپنی کرسی پر بیٹھے گا اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا
تو علماء کی جماعت کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، انی لما ذا علمی فیکم لواذبکم اذهبوا فقد غفرت لکم علی ما کان منکم۔ اے علماء کی جماعت، میں نے تم کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم کو قیامت کے دن عذاب دوں، جاؤ جیسے تھے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے، اور جب علم اللہ کی صفت کسی بندے میں منتقل ہو جائے تو کیا اللہ کی صفت سے متصف شخص کو اللہ عذاب دے سکتا ہے؟ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا، علم نام کا نہیں، علم کردار کا۔ باتوں کے غازی نہیں، کردار کے غازی بنے، گفتار کے غازی نہیں، ذاتیات کے غازی نہیں، بلکہ اعمال کے غازی اور دین کے غازی بنے، کہ دین کے اندر جب عمل کی فضا موجود ہوگی تو ایسا علم میرے اور آپ کے لیے باعث نور ہوگا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن مجید نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو خوف خدا رکھنے والے۔ تنزیلاً، یہ قرآن نازل شدہ ہے ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے جس نے بنائی آسمان، جس نے بنائی زمین، والسماواتی اور آسمان، العلی اونچے اونچے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے متعلق جتنی باتیں اور جتنی بحث ہے سورہ یونس کی ابتدا کے اندر میں بتا چکا ہوں۔ ممکن ہے کہ وفاق کے اندر یہاں پر یہ سوال آئے اور اس کے متعلق جو شق ہیں اور سوالات ہیں وہ آپ سے سورہ یونس والے پوچھے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ساری بات میں آپ کو وہاں بتا چکا ہوں۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے جو آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو کچھ زمین کی گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ دنیا جتنی ترقی کر لے لیکن ابھی تک زمین کے 6 میل سے نیچے نہیں جا سکی۔ زمین میں جتنی کھدائی کر کے بھی سائنسدان 6 میل سے آگے ابھی تک نہیں جا سکے، اور 6 میل کے بعد زمین کے گرد ایک ایسا غلاف ہجری لپٹا ہوا ہے، غلاف حجری لپٹا ہوا ہے کہ کوئی زمینی مخلوق، کوئی سائنسدانوں کی ایجادات، کوئی مشین اس کو توڑ نہیں سکتی۔ اور وہ تو دور کی بات ہے، وما تحت الثری، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زمین کی گیلی مٹی ہے، یعنی جہاں سے پانی کے بعد اس مٹی کی تری کے نیچے والا حصہ ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم کوئی بات زور سے کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ تو جانتا ہے چھپی باتوں کو بھی اور مخفی باتوں کو بھی۔ اوپر سے سامنے والے کیا منافقت کر رہے ہیں، اور نیچے سے دل کے اندر اس کے مقابلے میں مزاحمت ہے، مخالفت ہے۔ اللہ فرما رہے اونچی آواز سے تم جتنا بھی کر لو، علانیتاً جس بندے کا جو کر لو، رب کو تو پتہ ہے دل میں تم اس کے لیے کیا رکھتے ہو، لہٰذا اپنا ظاہر اور اپنا باطن ایک سطح کے اوپر لے آئے۔ مسلمان کا ایمان اس کے ظاہر اور باطن کو ایک سطح اور معیار کے اوپر پرکھنا اور جانچنا چاہتا ہے کہ جو مسلمان کا باطن ہو وہی اس کا ظاہر ہو۔ اس کے ظاہر اور باطن میں اگر کھوٹ ہے اور ملاوٹ ہے تو یہ بھی ایک قسم کا دنیاوی نفاق ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتھا رہا تھا کہ نبی آپ کو مشقت ہو، اسی کے ساتھ انبیاء کا تذکرہ اور اس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ اب اللہ شروع فرما رہے ہیں تاکہ نبی آپ کو پتہ لگے کہ اس نبی کے اوپر بھی بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں، لیکن اس نبی نے بھی آزمائشوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کیا۔ آپ پر بھی آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی، آپ بھی صبر کیجیے۔ لہذا یہاں سے انبیاء کا قصہ ہے، اور انبیاء میں سے سب سے پہلے اس نبی کا جو کلیم اللہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ طٰہٰ، اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے اس سورت کا نام سورہ کلیم لکھا ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے تو اس وجہ سے اس سورت کا ایک نام سورہ کلیم بھی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں پہنچی ہے نبی موسیٰ کی بات؟ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تمہیں پتہ لگا کل کیا ہوا، کسی بندے کو متوجہ کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے اللہ مجھے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہنے تمہارے پاس آئی ہے خبر، حدیث موسیٰ، موسیٰ کی خبر۔ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأہلی، تو کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے محسوس کی آگ، لعلی آتیکم منہا، تاکہ لے آؤں میں تمہارے پاس اس آگ میں سے، بقبس، سلگا کر، او اجد علی النار ہدی، یا آگ پر جا کر کوئی راستہ دیکھ لوں۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ آگ کے پاس آئے، نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں ہی تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، تو اب وادی مقدس کے اندر ہے جس کا نام طویٰ ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا مکمل تعارف بارہا آپ کو بتایا جا چکا ہے، یہاں پر اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت شعیب اپنے سسر کے پاس تھے، وہاں سے ان کو مدت دی گئی تھی کہ 10 سال آپ پورے کریں، یہی آپ کی بیوی کا حق مہر ہے میری بیٹی کا۔ حضرت موسیٰ نے 10 سال کے بعد اپنے سسر حضرت شعیب سے کہا، جو خود نبی تھے مدین کے، کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنی بہن اور والدہ کے پاس مصر جانا چاہتا ہوں، اور وہاں پر چونکہ فرعون کی بادشاہت اب ختم ہو گئی ہے اور اب میرے لیے کسی قسم کا کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے، تو اب میں وہیں پر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے تھوڑا بہت جہیز کا سامان اپنی بیٹی کو دیا اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر نکل گئے۔ اہلیہ کو لے کر نکلے تو چونکہ فرعون کا تھوڑا بہت ڈر تھا، خوف تھا، تو معروف اور جان والے راستے کے بجائے غیر معروف راستے سے گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، محسوس نہ ہو۔ سخت سردی کا زمانہ تھا اور برفانی رات تھی، چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند روشن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بچے کو اٹھائی ہوئی تھی، درد ذہ قریب تھا کہ شروع ہو جائے، اور اب آگ ان کو چاہیے تھی 2 وجوہات کی وجہ سے، ایک تو راستہ دیکھنے کے لیے اور ایک سردی کو ختم کرنے کے لیے۔ اپنی اہلیہ کو ایک جگہ پر روکا اور کہا، دیکھو مجھے آگ دکھ رہی ہے، تم یہیں پر ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں پر آگ جاتا ہوں، اس کی کوئی چنگاری لیتا ہوں۔ پہلے زمانے کے اندر ماچس وغیرہ تو تھی نہیں، تو چکماک کا ایک پتھر ہوتا تھا جس کو رگڑ کر آگ لگائی جاتی تھی، تو وہ بھی وقت پر نہیں ملا، اور دور سے دیکھا کہ کوہ طور کے اوپر آگ جل رہی ہے۔ جب وہاں آگ دیکھی تو اہلیہ سے کہا کہ آپ یہی تشریف رکھیں، میں جاتا ہوں اور آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ رستہ بھی پتہ لگ جائے اور میں آپ کو سردی کا سامان بھی ہو جائے، ہمارے لیے تھوڑی گرمی پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے، کوہ طور پر پہنچے، اور کوہ طور پر جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے چنگاری لگانے کے لیے، آتیکم منہا بقبس، اس کو وہاں سے کچھ لاتا ہوں سلگانے کے لیے، تو جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے تو آگ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر دوبارہ آگ کے قریب گئے تو آگ ان کے پاس آ کر لپکی، اور انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ مسند احمد میں وہاب ابن منبہ کی روایت سے کہ اس آگ میں عجیب قسم کی تازگی اور جلائیت ہے، تیز آگ ہے، لیکن اس کے باوجود نہ درخت کو جلاتی ہے، نہ شاخ کو جلاتی ہے، نہ پتے کو جلاتی ہے، بلکہ جلتی ہے تو اور روشنی عیاں ہو جاتی ہے، لیکن کسی چیز کی جلنا اور محسوس نہیں ہوتا، نہ بو ہے۔ اور دوبارہ جب اس کے قریب پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا رب ہوں۔ اور یہ آواز ایک طرف سے نہیں آئی، چنانچہ اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آواز آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آواز آ رہی ہے لیکن آواز والا بندہ نہیں دکھ رہا۔ تو اللہ نے کہا، فرمایا میں تمہارے اوپر بھی ہوں، نیچے بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی، اندر بھی اور باہر بھی، دائیں بھی اور بائیں بھی اور آمنے بھی اور سامنے بھی۔ اور چاروں طرف سے وحی کا سامان شروع ہو گیا، اور حضرت موسیٰ پر وحی اتری کہ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، آخر تک وانا اخترتک، جو ساری قرآن کی آیتیں ہیں، یہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کی خدمت کے لیے گئے تھے تو اللہ نے وحی کا سامان پیدا کر دیا۔ جبھی تبلیغ والے کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، ایسے ہی ہے عبادت، نیکی سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی واقعہ پس منظر میں کہ اہلیہ کی خدمت کے لیے گئے تھے اور اللہ نے وہاں پر اپنا قرب و خاص عطا کیا، اور وہاں پر کہا فاخلع علیک، موسیٰ جوتے اتار دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مدارس کے اندر، کلاسوں کے اندر جوتے لے جا کر پہن کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وحی الہی کا مدارس مرکز ہوا کرتے ہیں، لہذا جوتے کو باہر اتار دیں۔ اسی طریقے سے اب مساجد کے اندر بھی جوتے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کچا فرش ہوتا تھا تو حضور کی نماز جوتوں کے ساتھ ہی ہوتی تھی جس کے اندر انگلیاں پوری لگ جائیں۔ آج کے والے جو بوٹ ہوتے ہیں اس طرح نہیں، جو دوسرے جوتے ہوتے ہیں جن میں پوری انگلیاں لگ جاتی ہیں۔
لیکن اب چونکہ مساجد بھی قیمتی ہیں، فرش قالین ہے، تو اب مساجد کے اندر بھی جوتے پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عام جگہوں پر اگر پاؤں پورے لگ جاتے ہیں، انگلیاں پوری لگ جاتی ہیں، تو جوتے پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ مساجد و مدارس علوم اور وحی الہی کا مرکز ہوا کرتے ہیں، دن رات وحی الہی کی تعلیم اور نماز کی دولت یہاں ادا ہوتی ہے، اس لیے حکم یہی ہے کہ جوتے آپ باہر اتاریے۔ اور ساتھ ہی کہا انک بالواد المقدس طوا، کہ اب آپ بہت مقدس وادی میں ہیں جس کا نام طوا ہے۔ کوہ طور بہت بڑا پہاڑ ہے، کوہ طور بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ اس وقت حضرت موسیٰ کے داہنی طرف تھا، سیدھے ہاتھ پر تھا، اور اس بڑے پہاڑ کے دامن کے اندر بالواد المقدس طوا، طوا اس پورے پہاڑ کا جو درمیانہ حصہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کی اس پر وحی اتری، اور یہ آج بھی موجود ہے، وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور اے نبی آپ کو پہنچی ہے حدیث موسیٰ، موسیٰ کی خبر، اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا، ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے آگ محسوس کی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے سلگا کر، او وجد علی النار ہدا، یا آگ سے کوئی راستہ دیکھ لوں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہ آگ لے کر آئے تو پکارا گیا ان کو کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بلا شبہ میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالواد المقدس طوا، بلا شبہ آپ مقدس وادی میں ہے جو کوہ دامن کے اندر ہے، کوہ طور کے دامن میں جس کا نام طوا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تیرے کو چن لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، لہذا غور سے سن جس کی وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ، بلا شبہ میں ہی خدا ہوں، اللہ ہوں، لا الہ الا انا، سوائے میرے کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، لہذا اے موسیٰ میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، لذکری، میری ہی یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ نمازوں کا قیام اللہ کی یاد کے لیے، نمازوں کا قیام کس کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ لہٰذا دیکھیں اپنی نمازوں کو پرکھیں اور جانچیں کہ ہماری نمازوں میں کتنا خوف خدا اور یاد خدا ہے۔ نمازوں میں یاد خدا ہے تو وہی نماز کا اصل سبب ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور اے نبی میں نے آپ کو چن لیا، فَاسْتَمِعْ، لہذا غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، جس کی وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، سوائے میرے کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، لہذا اے موسیٰ میری عبادت کیجیے، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر لیجیے۔